بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان میں ایک ایسے شخص پر ہوا جس کا نام اسحاق تھا۔ وہ قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، حضور یہ میری بیوی کی قبر ہے جو مجھے بہت پیاری تھی، لیکن اب اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تبھی اس کی قبر کے پاس آ کر بیٹھا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کہو تو میں اسے اللہ کے اذن سے زندہ کر دوں۔ اس شخص نے کہا، جی ضرور ایسا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، اٹھ کھڑا ہو اللہ کے نام سے۔ پھر قبر پھٹی تو اس میں سے کالے رنگ کا غلام نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آگ بجھ گئی اور وہ شخص عذاب سے بچ گیا۔ اس شخص نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میری بیوی کی قبر یہ نہ تھی، میری بیوی کی قبر وہ ساتھ والی ہے۔ آپ علیہ السلام اس قبر کے پاس گئے اور یہی کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ قبر پھٹی، اس میں سے خوبصورت زندہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ میری بیوی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں میاں بیوی کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص کافی راتوں سے بیوی کی جدائی میں جاگا ہوا تھا، لہذا اسے وہیں نیند آ گئی۔ اس شخص کے سونے کے بعد اس قبرستان پر ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ لڑکی اس شہزادے پر عاشق ہو گئی اور وہ لڑکی پر۔ لڑکی اور شہزادہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ پایا تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ شخص نے شہزادے سے کہا، یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ یہ تو میری لونڈی ہے۔ لڑکی بھی شہزادے کے حق میں بولی، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ شد نوبت یہاں پر پہنچی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس شخص سے کہا، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، یا روح اللہ، میری وہی بیوی جس سے آپ نے زندہ کیا تھا، آج ایک شہزادے کی لونڈی ہے اور کہتی ہے میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے میں نے زندہ کیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو پھر میری دی ہوئی چیز کو ہمیں واپس کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت بے جان ہو کر گر پڑی اور دوبارہ مردہ ہو گئی۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہے گا جو کافر مرا لیکن دوبارہ زندہ ہو کر ایمان کی حالت میں مرے گا، اور جو کوئی ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری لیکن زندہ ہو کر کافر ہو گئی، اس عورت کو دیکھ لے۔ حجاج نے ایک پری جمال عورت سے نکاح کیا تھا، مگر وہ عورت اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے خلیفہ وقت کو خط لکھا، حجاج کو کہیں مجھے طلاق دے دے اور آپ مجھے نکاح میں لے لیں۔ حجاج نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن حجاج خلیفہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا تو اپنے منہ سے گوشت کا لقمہ ڈال کر پھر خلیفہ کو دے دیا۔ خلیفہ نے حجاج سے اس امر کا انکشاف چاہا۔ حجاج نے کہا کہ آپ میری جھوٹی کی ہوئی چیز کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ خلیفہ سمجھ گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ بدصورت مگر باوفا عورت خوبصورت مگر بے وفا عورت سے قدرے بہتر ہے۔ پہلی عورت شوہر کے لیے جنت اور دوسری دفعہ دوزخ کا باعث بنی۔ آج کل ہزار جتن کر کے خوبصورت بننے والی عورتیں اگر یہ سوچیں کہ حسن اور خوبصورتی خدا کی عطا ہے اور خاوند پر ہی زہر کریں تو ان کے لیے باعث ثواب ہوگا، لیکن اگر وہ غیر محرم پر زہر کرتی ہیں تو اس شہزادے کی طرح آج کل کے مرد بھی اسے اپنی عزت بتانے لگتے ہیں۔